السلام علیکم. ٹاپک از کینزین تھیریز آف منی ڈیمانڈ. تو اس سلسلے میں آئی ول ایکسپلین لیکوڈیٹی پریفرنس تھیری یا اس کو ڈیمانڈ فار منی تھیری بھی کہا جاتا ہے. اینڈ دس تھیری واز پریزنٹڈ بائی جان مینارڈ کینز ان 1936 in his famous book The General Theory of Employment, Interest and Money. تو لیکوڈیٹی پریفرنس تھیری میں کینز نے ڈیمانڈ فار منی کا کنسیپٹ پیش کیا. ڈیمانڈ فار منی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مختلف لوگ اپنی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے پاس کیش کی صورت میں کتنا روپیہ پیسہ یا منی رکھنا چاہتے ہیں. دیٹ از کالڈ ڈیمانڈ فار منی. تو لیکوڈیٹی پریفرنس تھیری میں کینز ڈیمانڈ فار منی کے تین میجر آبجیکٹیوز بیان کرتا ہے, جن میں سے فرسٹ ہے ٹرانزیکشنز موٹیو, سیکنڈ ہے پریکاشنری موٹیو, تھرڈ ہے اسپیکولیٹو موٹیو. تو ون بائی ون ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. فرسٹ ہے ٹرانزیکشنز موٹیو, اور اٹ از آلسو کالڈ ٹرانزیکشنل ڈیمانڈ فار منی. جی, اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنی ڈیلی کی ضروریات کی چیزوں کو پرچیز کرنے کے لیے کیش کی صورت میں جتنے پیسے اپنے والیٹ میں یا اپنے گھر میں رکھتے ہیں, دیٹ از کالڈ ٹرانزیکشنل ڈیمانڈ فار منی. وہ چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ فار ایگزامپل عام روٹین میں آٹا, چاول, نمک, ویجیٹیبلز, فروٹس, اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو پرچیز کرنے کے لیے کیش کی صورت میں ہم اپنے پاس روپیہ پیسہ رکھتے ہیں. سیکنڈ آبجیکٹیو ہے پریکاشنری موٹیو, اور اس سے پریکاشنری ڈیمانڈ فار منی بھی کہا جاتا ہے. جی, اس موٹیو کے لیے ہم کیش کی صورت میں اپنے پاس روپیہ پیسہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ انفیکٹ جو ان ایکسپیکٹڈ وانٹس یا نیڈس ہوتی ہیں یا کوئی ایمرجنسی نیڈس ہوتی ہیں, ان کو فلفل کرنے کے لیے اپنے پاس کیش کی صورت میں پیسہ رکھا جاتا ہے. فار ایگزامپل خدا نخواستہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے, ہاسپٹل جانا پڑتا ہے, تو یو ول ہیو ٹو پے دا فی آف ڈاکٹر. ہاسپٹل کے ایکسپینڈیچرس فلفل کرنے پڑیں گے, فریکوینٹلی میڈیسن لینی پڑے گی. ان کے لیے جو ہے آپ کے پاس کیش کی صورت میں پیسہ ہونا چاہیے. یا ایمرجنسی طور پہ آپ کو کسی بھی ٹائم آؤٹ آف سٹی جانا پڑتا ہے, تو ٹرانسپورٹیشن کے جو ایکسپینڈیچرس آپ نے فیس کرنے ہیں پلس دیگر ایکسپینڈیچرس مین وائل فیس کرنے پڑ سکتے ہیں, ان مقاصد کے لیے آپ اپنے پاس کچھ پیسہ رکھیں گے. یا ایک اور ایگزامپل کہ آپ کوئی چیز پرچیز کرنے کا پلان ہے ان فیوچر, اور اس کی سڈنلی مارکیٹ میں سیل لگ جاتی ہے لمیٹڈ ٹائم کے لیے, اور اس کے اوپر 25% فار ایگزامپل ڈسکاؤنٹ ہے, تو آپ اس مقصد کے لیے اپنے پاس کیش اماؤنٹ رکھیں گے تاکہ آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا لیں فوری طور پہ. تو ان تمام مقاصد کے لیے جو پیسے کیش کی صورت میں رکھے جاتے ہیں وہ پریکاشنری موٹیو میں فال کرتے ہیں. دی تھرڈ آبجیکٹیو ہے اسپیکولیٹو موٹیو. اسپیکولیشن کرنے کے لیے لوگ اپنے پاس کیش کی صورت میں پیسہ رکھتے ہیں. جی, اسپیکولیشن کیا ہوتی ہے؟ اسپیکولیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگ مارکیٹ پہ نظر رکھتے ہیں اور کچھ چیزوں کو پرچیز کر لیتے ہیں جن کی قیمتیں کم ہوتی ہیں, اور نیئر فیوچر میں ان کی قیمتوں کے زیادہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. کم قیمت پہ ان چیزوں کو پرچیز کر کے ہولڈ کر لیتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد جب ان کی قیمتیں انکریز کر جاتی ہیں تو ان کو بیچ دیتے ہیں اور تھوڑے ہی عرصے میں ٹھیک ٹھاک پروفٹ ارن کر لیتے ہیں. ایسا کرنے کے پروسیس کو اسپیکولیشن کہا جاتا ہے, اور ایسا کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, ان کو اسپیکولیٹرز کہا جاتا ہے. تو اس مقصد کے لیے کیش کی صورت میں لوگ اپنے پاس پیسہ رکھتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے اسپیکولیٹو موٹیو یا اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی. جی, تو یہ جو پہلے والے دو موٹیوز ہیں, ٹرانزیکشنز موٹیو اور پریکاشنری موٹیو, ان دونوں کا انحصار تو انکم پہ ہوتا ہے. اگر کسی شخص کی انکم زیادہ ہے تو ان دونوں مقاصد کے لیے وہ کیش کی صورت میں اپنے پاس منی زیادہ رکھے گا. اگر کسی کی انکم کم ہے
تو ان دونوں مقاصد کے لیے وہ اپنے پاس کیش کی صورت میں روپیہ پیسہ کم رکھے گا. جی تھرڈ آبجیکٹو ہے اسپیکولیٹو موٹیو. تو اس کا انحصار انکم کی بجائے انٹرسٹ پہ ہوتا ہے. اگر تو مارکیٹ میں ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہے تو اسپیکولیشن کے لیے کیش کی صورت میں روپیہ پیسہ کم رکھا جائے گا. اگر مارکیٹ ریٹ آف انٹرسٹ کم ہے تو اسپیکولیشن کے لیے جو ہے وہ کیش کی صورت میں روپیہ پیسہ زیادہ رکھا جائے گا. اب کوشچن ہے کہ واٹ از انٹرسٹ. انٹرسٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بینک سے جب آپ لون لیتے ہیں تو بینک آپ کو لون دیتا ہے اور اسپیسیفک ڈیوریشن کے بعد لون کے طور پہ دی جانے والی رقم کے علاوہ کچھ ایڈیشنل پیسوں کا مطالبہ بھی کرتا ہے. وہ جو ایڈیشنل پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے اس کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے. اوکے. دوسری سائڈ پہ جب آپ بینک میں پیسے ڈپازٹ کرواتے ہیں، ڈپازٹ کروانے کے لیے اپنا بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں اور بینک کی مختلف سیونگ سکیمز ہوتی ہیں، اس میں اپنے پیسے جمع کروا دیتے ہیں. بینک اس کے اوپر آپ کو اسپیسیفک ڈیوریشن کے بعد پروفٹ دیتا ہے. اس پروفٹ کو بھی انٹرسٹ کہا جاتا ہے. جی تو اگر مختلف بینکس اگر آپ کو پروفٹ یا آپ کی رکھی ہوئی رقومات کے اوپر انٹرسٹ کم دیں تو لوگ اپنا پیسہ بینک سے نکلوا لیتے ہیں اور اس پیسے سے اسپیکولیشن کرتے ہیں، یعنی مختلف چیزیں پرچیز کر لیتے ہیں جن میں بانڈز بھی ہو سکتے ہیں، شیئرز بھی ہو سکتے ہیں، پلاٹس ہو سکتے ہیں، مختلف پروڈکٹس ہو سکتی ہیں، ویٹ، رائس، سو آن، بے شمار چیزیں ہیں وہ خرید لیتے ہیں. اور اگر تو بینکس جو ہیں وہ انٹرسٹ زیادہ آپ کو دے رہے ہیں تو پھر لوگ جو ہے وہ اپنی رقومات بینکس میں ہی ہولڈ رہنے دیتے ہیں. سو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی کا انحصار انٹرسٹ پہ ہوتا ہے. جی اب دیکھیں یہ اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی کا ڈایاگرام ہے. اس میں یہ ڈیمانڈ فار منی کا کرو ہے جو کہ نیگیٹیولی سلوپڈ ہے. ایکس ایکسس پہ ڈیمانڈ فار منی ہے اور اسے آپ یہاں پہ اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی بھی سپوز کر سکتے ہیں. وائی ایکسس پہ انٹرسٹ ریٹ ہے. اور یہ دیکھیں یہ ایک پوائنٹ ہے، دوسرا یہ پوائنٹ ہے، تیسرا یہ پوائنٹ ہے. ان تینوں پوائنٹس پہ مارکیٹ میں ایکولیبریم ہے. اور یہ ایم ایس ون دیٹ از کرو آف سپلائی فار منی، یہ سپلائی فار منی کا کرو ہے. سپلائی فار منی آپ جانتے ہی ہیں کہ ملک کا سینٹرل بینک اور گورنمنٹ جتنا زر ایشو کرتے ہیں اور ملک کے اندر موجود تمام کمرشل بینکس میں کمرشل بینکس کے کرنٹ اکاؤنٹس میں جتنی رقومات ہوتی ہیں وہ سپلائی فار منی میں آتی ہیں، ایم ون ڈیفینیشن آف منی میں آتی ہیں. تو یہ ایم ایس ون سے یہ مراد ہے اور ایم ایس ٹو سے مراد یہ ہے کہ جب سپلائی فار منی انکریز کر جاتی ہے. یہ ایم ایس ون کا کرو رائٹ جانب شفٹ ہوتا ہے، دیٹ شوز کہ سپلائی فار منی انکریز کر رہی ہے. تو اب جہاں پہ ڈیمانڈ فار منی اور سپلائی فار منی کے دونوں کروز ایک دوسرے کو کٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ منی مارکیٹ ایکولیبریم ڈٹرمن ہوتا ہے. اب دیکھیں فار ایگزامپل یہ پوائنٹ ہے یہ جہاں پہ ڈیمانڈ فار منی کا کرو اور ایم ایس ٹو یعنی سپلائی فار منی کا کرو ایک دوسرے کو کٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ریٹ آف انٹرسٹ 5% ہے اور ٹرانزیکشنل ڈیمانڈ فار منی 2 ہے. اب اگر ریٹ آف انٹرسٹ کم ہو کے یہ دیکھیں 0.5 پہ آ جاتا ہے تو لوگ اپنی رقومات بینکس میں جو ڈپازٹ کروائی ہوئی ہیں ان کو ودڈرا کر لیں گے اور اس سے جو ہے وہ مختلف چیزیں بانڈس وغیرہ جو ہیں وہ پرچیز کر لیں گے. اوکے. آن دا ادر ہینڈ اگر ریٹ آف انٹرسٹ انکریز کر کے 5% سے 7% ہو جاتا ہے تو نیا منی مارکیٹ ایکولیبریم یہاں پہ آ جائے گا. یہ ڈایاگرام میں اس کا کوئی پوائنٹ نہیں دیا ہوا لیکن یہ ایرو میرا جو ہے اس سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں.
تو ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہونے پہ لوگ کیا کریں گے کہ اپنے پاس موجود جو بانڈس وغیرہ ہیں جو انہوں نے دوسری جگہوں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ وہاں سے نکلوا کے بینکس میں ڈپازٹ کروا سکتے ہیں، چونکہ اب یہاں پہ ان کو زیادہ پروفٹ یا انٹرسٹ ملنے کی صورت میں موٹیویشن مل رہی ہے اور فائدہ مل رہا ہے۔ جی اب یہاں پہ یہ جو تینوں ہی آبجیکٹیوز ہیں ڈیمانڈ فار منی کے، ان تینوں کو ہم کمبائن کر دیں تو اس کے بعد کیا سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ ان پوٹنگ دا تھری موٹیوز فار ہولڈنگ منی بیلنسز ٹوگیدر انٹو اے ڈیمانڈ فار منی equation, Keynes was careful to distinguish between nominal quantities and real quantities. Money is valued in terms of what it can buy. If, for example, all prices in the economy double, the price level doubles. The same nominal quantity of money will only be able to buy half as many goods. Keynes thus reasoned that people wants to hold a certain amount of real money balances, the quantity of money in real terms. Combining the three motives for holding money balances into a demand for real money balances led to what Keynes called the liquidity preference function, which is written as follows. جی اب یہ اس نے جو تینوں موٹیوز ہیں ڈیمانڈ فار منی کے ان کو کمبائن کر دیا اور ایک فنکشن کریٹ کر دیا جس کو لیکوڈیٹی پریفرنس فنکشن کہا جاتا ہے، اور یہ ریئل فارم میں ہے۔ ایم ڈی اسٹینڈس فار ڈیمانڈ فار منی، اور اگر اس میں سے آپ انفلیشن کو کینسل آؤٹ کر دیں بائی ڈیوائڈنگ اٹ بائی پی، تو اس کو ہم ریئل منی بیلنسز کہیں گے یا ریئل ڈیمانڈ فار منی کہیں گے۔ از اے فنکشن آف ریٹ آف انٹرسٹ اینڈ وائی اسٹینڈس فار انکم، یعنی ڈیمانڈ فار منی جو ہے اس کا انورس ریلیشن شپ ہے ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ، اور ڈیمانڈ فار منی کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے انکم کے ساتھ۔ یعنی پہلے والے جو دو آبجیکٹیوز ہم نے پڑھے ہیں، ٹرانزیکشنس موٹیو اور پریکاشنری موٹیو، ان کا انحصار انکم پہ ہوتا ہے، تو اس ایکویژن میں یہ ڈیمانڈ فار منی اس کا انحصار انکم پہ، یہ اس چیز کو شو کرتا ہے۔ جو تیسرا موٹیو ہم نے پڑھا ہے اسپیکولیٹو موٹیو، تو اس میں ڈیمانڈ فار منی کا جو ہے وہ لنک ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور نیگیٹو لنک ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں ڈیمانڈ فار منی از اے فنکشن آف ریٹ آف انٹرسٹ، اور نیچے یہ مائنس کا سائن ہے، اٹ شوز کہ یہ جو ہے نا وہ انورس ریلیشن شپ ہے کہ ریٹ آف انٹرسٹ کم ہو تو ڈیمانڈ فار منی اسپیکولیشن کے لیے زیادہ ہوتی ہے، اور اگر زیادہ ہو تو یہ ڈیمانڈ فار منی اسپیکولیشن کے لیے کم کی جاتی ہے۔ جی اور ان دا لانگ رن جو ہے وہ ڈیمانڈ فار منی کا انحصار جو ہے وہ کولیکٹیولی، یعنی تینوں جو موٹیوز ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں ان تینوں کا انحصار کولیکٹیولی، یعنی ڈیمانڈ فار منی کا، وہ ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر ہوتا ہے ان دا لانگ رن۔ تو یہ تو تھی لیکوڈیٹی پریفرنس تھیوری، آئی ہوپ کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی۔